ہم نے سبق پڑھا تھا با خا تا یہاں تک، اور کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ پہلے اوپر والا حرف پڑھنا ہے پھر نیچے والا پھر نیچے والا، اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے با خا تا۔ تو آپ جیسے ہی میں نے کہا تھا آپ ڈبے کے نورانی قاعدہ سامنے رکھ کر آپ یہ لیسن سنا کریں، سبق سنا کریں۔ تو نورانی قاعدہ سامنے رکھ کے سنیں گے تو آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہونے کے ڈر سے بھی زیادہ لمبی نہ ہو جائے، تو اس لیے کچھ الفاظ چھوڑنے پڑتے ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ تو اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے سامنے نورانی قاعدہ رکھیں اپنے، پھر اس سبق کو سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ تو جیسے ہی نورانی قاعدے کے اندر ڈبے وغیرہ بنے ہوتے ہیں تو بندہ انگلی جیسے ہی اندر آتی ہے نا تو نقطے ٹچ کرتے ہیں انگلی کو۔ تو پھر میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ پہلے اوپر والا جو حرف ہے نا وہ پڑھنا ہے، پھر نیچے والا پڑھنا ہے، پھر اگلا پڑھنا ہے۔ اس طرح سے با خا تا کی جو با کیا نقطہ ہے نا یہ اوپر والے حرف کے نیچے ہے۔ آپ جیسے ہی ڈبے میں داخل ہوئے، آپ کی انگلی داخل ہوئی تو آپ کو با کے نقطے نے ٹچ کیا آپ کی انگلی کو، تو آپ نے اس نقطے کو پہلے اوپر والا جو حرف ہے اس کے نیچے لگانا ہے۔ اگر اوپر ہو تو اوپر پہلے ہی لگا ہوتا ہے، لیکن اس نقطے کو آپ نے اوپر والے لیٹر کے نیچے لگانا ہے تو وہ با بن جائے گا۔ اسی طرح سے دو نقطے ہوں تو یا بن جائے گا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے با خا تا کی بات۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو ہا ہے نا ہا، ایک ہوتی ہے ہا، اس کی شکل آپ جانتے ہیں، جیم کے بعد جو ہا آتی ہے نا جیم کی ہی شکل کی، نقطہ ریز کر دیں تو ہا بن جاتی ہے۔ یہ والی جو ہا ہے نا اس ہا کی شکل ایک ہی رہتی ہے، یہ چینج نہیں ہوتی، اور جو ہا ہوتی ہے نا اس کی شکلیں چینج ہوتی رہتی ہیں، کئی ساری شکلوں میں ہا آتی ہے۔ اس لیے یہ بچے کو یہ بات بھی یاد کروائیں کہ ہا کی شکل ایک ہی رہتی ہے اور وہ یہ، اور باقی جو ہے نا ہا یہ اپنی اپنی شکلیں چینج کرتا ہے۔ تو با خا تا کے بعد آ گیا تا، گول تا۔ یہ وقف کے اندر قرآن کی آیتوں میں آئے گی، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس کا فرق کیا ہے۔ یہ گول تا آئے گی تو اس کے نقطے ریز کر دیں تو یہ ہا بن جائے گی۔ اسی طرح سے با تا، نقطے تا کے ریز کر تو با ہا بن جائے گی۔ اسی طرح سے تا ہا، یہ تا کے بعد یہ والی جو ہا ہے نا اینڈ پہ تا کے بعد جو ہا ساتھ ہے تحریر کی ہوئی ہے، اس کو ذہن نشین کروائیں بچے کو کہ یہ ہا ہے، ایک یہ ہا، ایک یا ہا جو پہلے ہے اس سے، اس کی شکل بھی الگ ہے۔ اسی طرح اس کے بعد تا ہا کے بعد تا کے ایک نقطہ ریز کیا تو آگے ہا کے اوپر دو نقطے لگا دیے تو نون تا بن گیا، تو یہ نون تا۔ اس کے بعد ہے ہا ایک اور شکل والی، اس کو یوں بھی کہتے ہیں دو آنکھوں والی ہا، دو آنکھوں والی ہا، یعنی کہ دو ڈبے سے ہوتے ہیں، تو اس کو یہ بھی ہا ہے۔ پھر بچے کو یاد کروائیں ہا کی شکل تبدیل نہیں ہوتی بلکہ ہا کی کئی ساری شکلیں۔ اس کے بعد آ گئی یا ہا با، یا ہا با، اس کی یہ والی جو ہا ہے یہ بھی بچے کی ذہن نشین کرائیں، یہ آگے قرآن میں آئے گا اس طرح یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن
تو یہ یا ہا با یہ آپ نے بچے کو اس کے پہچان کروانی. تو آگے آ گیا با ہا الف، بیہا قرآن میں آئے گا لفظ. آگے با ہا میم. آپ دیکھیں با کے بعد یہ ہا ہے اور میم، با ہا میم، یہ والی ہا الگ اپنی شکل رکھتی. تو بہم، جیسے ہم کوئی بھی دیہی لکھتے ہیں نا اردو کے اندر، تو یہ والی ہا اردو کے اندر یوز ہوتی ہے. با ہا میم والی جو ہا ہے نا اس طرح کی شکل کی، وہ وہاں پہ استعمال ہوتی. با ہا میم کے بعد دال. یہ تھوڑا کھانسی کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نے رکھی، بس دعا فرمائے اللہ صحت دے. آگے آ گیا دال. اس دال کو بھی یہ میں اس میں بتانا یہ ہے، بڑی عام بات یہ ہے کہ دال الگ انفرادی شکل میں آئے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی، اور جب دال کسی حرف کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس کی شکل الگ ہوگی، اور وہ یہ جیم دال، جیم دال. اور دال کا نقطہ لگا دو، خا دال، لال لال. اس کے بعد ہے را. را کی یہ دو شکلیں، ایک اس طرح کی را اور ایک دوسری را. اسی طرح ان کے ساتھ لفظ مل کر آئیں گے تو ان کو ذہن نشین رکھنا. آگے سین شین، سین لام، شین لام، یہ سب آسان ہے، یہ آپ نے پیچھے پڑھے ہیں. صاد واد واد. آگے آگے طا وا صاد با طا با، یہ آگے ساری. اگلی جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ عین عین شروع تحریر کرنا شروع کیا نا تو شروع میں عین آ گیا، کسی حرف کے جملے کے شروع میں آئے گا تو عین کی شکل یہ ہوگی. اور جب اینڈ پہ عین آئے گا یا درمیان میں عین آئے گا تو اس کی عین کی شکل یہ ہوگی. یہ بچے کو یاد کرو. عین با عین دال، یہ والی جو عین ہے یہ. اسی طرح صاد عین واد غین، تو یہ عین کی شکل جو ہے جب اینڈ پہ آئے گی عین یا پھر درمیان میں آئے گی، ادھر بھی لیٹر ہوگا ادھر بھی ہوگا حرف ہوگا، درمیان میں عین آئے گی تو اس کی شکل آپ کے سامنے اس طرح سے ہوگی. یہ بچے کو ذہن نشین کروائیں. اس کے بعد بڑی اہم چیز جو ہے نا وہ یہ آپ سماعت فرمائیے گا، بڑی اہم بات ہے کہ الف کے اوپر حمزہ لکھا ہوا آئے گا، واو کے اوپر حمزہ لکھا آئے گا اور یا کے اوپر حمزہ آئے گا. تو قرہ حضرات بس یوں ہی پڑھا دیتے ہیں، حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا. بچے کو رٹا دیتے ہیں، وہ ڈر کا مارا بیچارہ پڑھ تو لیتا ہے اسی طرح. الف بشکل حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا. تو یہ آپ بچہ بھی پڑھ لیتا ہے اسی طرح سے یاد کر لیتے ہیں، لیکن اس کو سمجھ نہیں ہے یار یہ ہے کیا چیز، سمجھ نہیں آئے گی اس کو. اس لیے حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا یہ پڑھانا اسی طرح سے یہ ضروری نہیں ہے. بچے کو اپنی زبان میں حرف ادا کرمائیں، اور وہ اپنی زبان میں کیسے کہ حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں، یا پھر وہ انگلش ورڈ یوز کریں تو یوں کہا جاتا ہے حمزہ فیس آف الف، حمزہ فیس آف یا، حمزہ فیس آف واو. یہ انگلش کے اندر یوز کیا جاتا ہے اس طرح سے. مطلب حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا،
یا یوں یاد کروائیں جس سے بچے کو زیادہ جلدی اور سمجھ بھی آئے، یاد بھی کر لے۔ حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں اور حمزہ یا کی شکل میں۔ اسی بات کے اندر ایک عام بات جو ہے نا وہ یہ ہے، بچے کو یاد کروائیے گا کہ یہ حمزہ الف اور واو یا یہ اس کے اوپر حمزہ لکھی ہوئی ہے، قرآن میں جہاں کہیں بھی اس طرح سے آئے گا نا، الف کے اوپر حمزہ ہوگا، واو کے یا کے اوپر، تو جب اس طرح سے کوئی بھی حرف آئے گا تو الف واو یا نہیں پڑھے جائیں گے، وہاں پر صرف حمزہ ہی پڑھا جائے گا۔ مطلب کیا کہ یہیں پر یہ پہلے میں بات عرض کر چکا ہوں، حمزہ الف کی شکل مطلب ہے حمزہ ہی، لیکن یہ الف کی شکل میں حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے آگے واو کی شکل میں، اس کو حمزہ ہی پڑھنا ہے، واو نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح سے ہی آگے یہ یا ہے، اس کے اوپر حمزہ ہے تو یہ یا نہیں پڑھی جائے گی بلکہ صرف حمزہ پڑھا جائے گا۔ تو یہ آپ نے بچے کو اچھی طرح سے یاد کروانا ہے۔ آگے آ گیا فا، قاف، فا قاف لام، قاف فا لام، یہ آپ بڑے آسان سے ہیں، یہ اس کی پریکٹس آپ خود ہی کر لیجئے۔ آگے جو ہے نا میم، میم کی شکلیں کچھ 2-3 ہیں جو چینج ہوتی رہتی ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، حامیم، لام میم، تامیم۔ میم کی شکل یاد رکھیں کہ یہ بھی کچھ تبدیلی آتی ہے، تو تا میم تا، یہ 2 تاؤں کے درمیان جو ہے نا یہ جو میم ہے، یہ والی میم اکثر اس شکل کی قرآن میں استعمال کی جاتی ہیں، تو یہ بچے کو اس میم کی خوب پہچان کروا لیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو بصحت عافیت والی زندگی کے ساتھ قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پڑھنا بہترین عمل ہے، آپ بھی چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ تک سارے اسباق پہنچتے رہیں۔ اس کو آگے شیئر کریں گے تو جتنے لوگ قرآن صحیح کریں گے پڑھیں گے آپ کو مکمل ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔